چاہے وہ جس بڑے دکان کے لیے ہو، چھوٹے دکان کے لیے ہو، پلازے کے لیے ہو، مختلف جہاں یہاں پہ بزنسز ہو رہے ہیں، اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کے اس ویژن کو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اس پہ انسٹرکشن دیے کہ اس ایس او پیز کے تحت کام کیا جائے. پچھلے 2-3-4 دن سے جہاں جہاں پہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، وہاں پہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے فوری طور پر ایکشن لیا اور اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی. اور میں آئندہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے کرسٹل کلیئر پالیسی ہے کہ ہم نے ایک ٹائم میں زندگی کو روا دوا رکھنے کے لیے کاروبار، بزنس، معیشت پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلی گی، اور دوسری طرف کرونا وبا سے ہم نے اپنے عوام کو تحفظ دینے کے لیے جو ایس او پیز قائم کیے اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہوگا. اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ پورے پشاور، پورے تمام ہمارے خیبر پختونخوا کے ڈسٹرکٹس میں جہاں جہاں پہ ایس او پیز کے خلاف ورزی ہوگی وہاں اسی وقت ایکشن لیا جائے گا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو اسی وقت بند کرے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو اس کرونا وبا سے اپنے عوام کو تحفظ دینا ہے، اور ہر صورت میں ہم نے یہ ممکن بنانے کے لیے ہم خود وار فوٹنگ پہ، فرنٹ لائن پہ موجود ہے. اس وقت مشکل وقت ہے، مشکل وقت میں مشکل فیصلے ہم نے کرنے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہے، سماجی دوری ہے، اس پہ ہم نے ہر صورت میں عمل کرنا ہے. واحد حل اس کا، اس وبا کو شکست دینے کا، وہ یہی ہے کہ ہم نے ان ایس او پیز، ان احتیاطی تدابیر، سماجی دوری، ان چیزوں کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہوگا. اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، حکومت ایکشن لے گی. میں بھی بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر بھی بوجھ زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے خدا را میری تمام خیبر پختونخوا کے تمام مکاتب فکر کے عوام سے اپیل ہے، گزارش ہے حکومت خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سختیاں کریں. اس وقت مشکل وقت ہے، لیکن مجبوری ہے کہ ہم نے اس وبا کو شکست دینا ہے. ہم نے اپنے ڈاکٹر جو ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے پیرامیڈک سٹاف، ہمارے طبی عملہ، پھر ہمارے اس میں ریسکیو کے لوگ ہیں، ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری پولیس ہے، ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ہمارے دیگر جو ڈپارٹمنٹ جو فرنٹ لائن پہ، ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جو فرنٹ لائن پہ اس وقت موجود ہے، دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہم نے اس کو، ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اتنا بوجھ اس پہ نہ بڑھے کہ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جس طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہمارے لوگوں نے اپنی جانوں کی شہادتیں دی ہیں، تو اس میں ہم نے حکومت کا آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے. دوسرا، میں ایک چیز، آج اے پی سی ہو رہی ہے اپوزیشن کی یہاں پہ. پہلی بات یہ ہے کہ میں 2-3 چیزیں اس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو خبریں ابھی دیکھی ہے جو چل رہی تھی، اس میں 2-3 چیزوں کا میں ایڈوانس میں جواب دینا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ این سی سی، نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں، اس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، اور ساتھ ہمارے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے جو ہمارے وزیر اعظم، آخری این سی سی کے میٹنگ تک جو ابھی چند دن پہلے ہوئی، 2-3 گھنٹے ڈسکشن کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. جتنے فیصلے کیے، یہ پہلی دفعہ میں نے تاریخ میں دیکھا، سارے فیصلے کورونا کے اس وبا میں پرائم منسٹر صاحب نے کنسنسس سے کیے. تو یہ بات کہ جی کنسنسس یا
جو ہے نا اس میں نہیں دیا گیا، تو اس کا تو آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے پوچھے کہ کیا کنسنسس نہیں ہوا، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ حکومت سے پوچھ لے کہ کنسنسس نہیں ہوا، آپ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ سے پوچھ لے، وہ وہاں پہ ہماری حکومت نہیں ہے، سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے، بلوچستان میں ہماری کولیشن حکومت ہے، اور اس طریقے سے آزاد کشمیر میں ہماری حکومت نہیں ہے، لیکن اب پہلی دفعہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جتنے فیصلے کیے کنسنسس سے کیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بات جو کر رہے ہیں اپوزیشن یا جو اے پی سی میں نے خبر دیکھی ہے، میں اس کے جواب دے رہا ہوں۔ دوسری بات کر رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں بات کروں، اور اوورآل خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں یہ بات کروں کہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی حکومت، ان کے قیادت میں اس صوبے میں پہلے ہمارے بھائی آئے زائرین تافتان سے، اس کو ہم نے کوارنٹائن کیا، آئسولیشن وارڈ، ان کے لیے پورا بندوبست۔ پھر اس صوبے میں لاک ڈاؤن جو پہلے ہوا تھا، اس سے پہلے تقریباً 2 مہینے میں 80-81 ہزار لوگ آئے تھے ایئرپورٹ کے ذریعے، وہ بھی خیبر پختونخوا میں آئے۔ پھر ہمارے افغانستان سے پاکستانی جو ہمارے بھائی تھے، اس کو لے کر آئے، اس کے لیے پورا انتظام کیا گیا خیبر ڈسٹرکٹ میں، 7 اس کے لیے کوارنٹائن سنٹر، اس طرح آئسولیشن سنٹر، اور ان کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا۔ پھر ہمارے پاس لاک ڈاؤن کے بعد 23 فلائٹ آئے 28 تاریخ تک، 23 فلائٹ آئے، 23 فلائٹ میں 21 فلائٹ جو ہمارے آئے وہ یو اے ای گلف سٹیٹ سے آئے، ایک خرطوم سوڈان سے آیا اور ایک ملیشیا سے آئے، یہ تقریباً 4000 کے لگ بھگ لوگ آئے، ان کے باقاعدہ ٹیسٹنگ، اور پھر ان کو کوارنٹائن، اور پھر ان کو اپنے گھروں میں جن کا وہ ہوا ان کو گھروں میں بھیجا گیا۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی آئے 5300 لوگ، اس میں بھی کورونا کی جو ہے پازیٹیو آیا، ان کا ہم نے بھرپور خیال رکھا اور ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کی۔ تو یہ بات میرے سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو ہماری حکومت نے ڈیلیور کیا، ہماری چیف منسٹر صاحب خود گھر پہ نہیں بیٹھے، دفتر میں نہیں بیٹھے، تمام ڈسٹرکٹس کے خود وزٹ کیے، ہم خود آئی سی یو سنٹر میں جا رہے ہیں، ہم خود کوارنٹائن سنٹر میں جا رہے ہیں، ہم خود جو ہے اس میں جا رہے ہیں، اپنا ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، ہم بازاروں میں جا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اس کورونا وبا کی وجہ سے ہماری جانوں کو خطرہ تھا، لیکن ہم نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی جانوں کی تحفظ کے لیے ہم ڈرائنگ روموں میں نہیں بیٹھے، ہم باہر نکلے ہیں، ہم نے فرنٹ لائن پہ کام کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی جذبے کے تحت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم اس چیز کو آگے لے کر جائیں۔ تیسری بات یہ کر رہے اوورسیز پاکستانی کے لیے، مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کے لیے کسی بھی موقع پہ اور کسی بھی وقت کچھ کیا ہو؟ یہ پہلا ہمارا حکومت ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وہ ویژن کہ ہمیشہ اوورسیز پاکستانی کی بات کی ہے۔ جب مشکل وقت آیا اوورسیز کے حوالے سے کورونا وبا، ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، میں کے پی کے حوالے سے بات کروں گا، خود وزیر اعظم کے پاس گئے، ہمارے فیڈرل منسٹر مراد سعید وہ خود اس چیز میں کانٹیکٹ میں رہے فیڈرل لیول پہ، اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنے ہمارے بیر خیبر پختونخوا میں اوورسیز ہے، یا اوورآل میں پاکستان کی بات کروں، ہم خیبر پختونخوا میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ سعودی عرب ریاض میں، دمام میں، ان کے لیے فلائٹس کا بندوبست کر دیا گیا جو شہید ہو چکے ہیں، اور جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ ان کو ہم لے کر آ رہے ہیں، ان کے لیے پورے انتظامات، ایس او پی، ساری چیزیں ہم نے فائنل کر لیے اور وہ آ رہے ہیں۔ تو آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور